الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو عید کی سیکنڈ ڈے کی خوشیاں بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک یہ دن کی برکتیں آپ سب کو ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کا دن عید کا سیکنڈ ڈے ہے اور ویسے بھی عید کے دن بہت ساری خوشیوں کا دن ہوتا ہے، عید کو سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوتا ہے اور اسپیشلی عید تو بچوں کی ہوتی ہے، تو اس لیے آج بھی ہم آپ سب کے لیے ناظرین ایک پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے عید کے رنگ، وہ بھی بچوں کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ آج کے دن ہم بچوں کے ساتھ عید سیلیبریٹ کریں گے، ان سے کچھ بات چیت کریں گے، ان سے مختلف قسم کے انٹرسٹنگ سیگمنٹس کریں گے۔ ہر تھوڑی دیر بعد ہم انشاءاللہ ایک نیا سیگمنٹ لے کر آئیں گے۔ اگر آپ اپنے گھر پہ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل تو اپنے بچوں کو اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ ہمارے چینل کی اسکرین پر بیٹھ جائیے۔ انشاءاللہ آپ کو شروع سے لے کے اینڈ تک بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور انشاءاللہ بہت سارا آپ کو مزہ بھی آئے گا اللہ نے چاہا تو اپنے پروگرام کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک نعت شریف سنیں گے اور اس کے بعد اپنے پروگرام کو اسٹارٹ کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید مبارک۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں مات دے دے، مصطفیٰ کے قدموں میں مات دے دے، مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا، سرکار کا مدینہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا، ہوگا وہی ٹھکانا، سرکار کی گلی میں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین نعت شریف ہم نے سنی، اب اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے کہ صحیح جملہ کیا ہے۔ عید مبارک۔ آج ہم ایک بچوں سے کچھ مختلف سوالات بھی کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ بچے اس کے کس طرح سے جوابات دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ بچوں، آپ لوگ کی اسکرین پر آپ کو مدنی چینل کی اسکرین نظر آ رہی ہے؟ سب کو؟ آپ کو ادھر نظر آ رہی ہے، آپ کو ادھر
ٹھیک ہے، آپ لوگوں اسکرین پر آپ کو ایک جملہ نظر آئے گا، آپ لوگوں نے اسے صحیح بنانا ہے، صحیح جملہ ترتیب دینا ہے کہ یہ جملہ صحیح کیسے ہے، کیسے پڑھا جائے گا۔ تو پہلا ورڈ دکھائیں، پہلا جملہ دکھائیں جی۔ دیکھیں بھائی، یہ کیا اسکرین پہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ دن ہے آپس میں جس میں عید گلے ملتے ہیں خوشی کا مسلمان۔ کون بتائے گا بھائی کہ اس کا صحیح جملہ کیا ہے؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں جی، مائک دیں ان کو۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جنہوں نے بھی بتانا ہے، کچھ بھی جواب دینا ہے، پہلے اپنا نام بتانا ہے، اس کے بعد جواب دینا ہے۔ عبید مصطفیٰ۔ کیا جواب ہے؟ عید کا دن ہے، مسلمان آپس میں گلے ملتے ہیں خوشی سے۔ عید خوشی کا دن ہے جس میں مسلمان آپس میں گلے ملتے ہیں۔ آپ کا آلموسٹ صحیح تھا، سبحان اللہ بول دیجئے۔ جو بھی صحیح جواب دے گا اس نے، آپ سب نے سبحان اللہ کہنا ہے، اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کہنا ہے، اس سے ثواب بھی ملتا ہے اور جنت میں ایک درخت بھی لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ۔ چلیں بھائی، نیکسٹ جملہ کیا ہے؟ دکھائیں بھائی۔ ٹھنڈک ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی میرے کی پیارے نماز۔ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں بھائی، مائک دیجیے ان کو، یہ لیں، یہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں ٹھنڈک ہے نماز۔ نماز میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نے بھی تقریباً جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا نام؟ محمد زین العابدین۔ زین العابدین بھائی۔ نیکسٹ سوال ہم بچوں سے کریں گے، دکھائیں بھائی۔ ہے نیکی ایک جنت کی لی جاتی ہے طرف جو سچ۔ چلیں آپ بتائیں گی؟ دے میں مائک۔ چلیں بتائیں، نام بتائیں پہلے اپنا۔ ام نور عطاریہ۔ کیا؟ ام نور عطاریہ۔ ام نور عطاریہ، ارے ماشاءاللہ، ام نور عطاریہ۔ بتائیں بھائی کیا ہے؟ ایک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے جو سچ بولے۔ ماشاءاللہ۔ ویسے صحیح کیا ہے؟ دوبارہ بتائیں۔ ایک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے جو سچ بولے۔ ماشاءاللہ، تقریباً آپ نے جواب درست دے دیا ہے کہ سچ ایک نیکی ہے جو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غلط بیانی نہیں کرنی ہے، کیسے بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پکڑ لے، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ کہ ابھی تو آپ پھنس جائیں گے ایسا لگے گا، مگر ایونچولی سچ میں نجات ہے، سچ آپ کو ہمیشہ سکسیس دلائے گا۔ آپ کا نام آپ نے ام نور عطاریہ بتایا۔ چلیں جی، آپ لوگوں سے بھی بات کریں گے، اس کے بعد ہم ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ بھائی نیکسٹ جملہ دکھائیے کیا ہے؟ بھائی سوال ہے، ہزار تندرستی ہے نعمت۔ آپ بتائیں گی؟ چلیں آپ بتائیں۔ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ آپ کا نام؟ ام ہانیہ عطاریہ۔ آپ نے جواب تو بالکل درست بتا دیا، ام ہانیہ عطاریہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا بھائی، ماشاءاللہ۔ تو عید کے دن آپ کیا کرتی ہیں؟ کل کیا کیا؟ کھیلا۔ کھیلا۔ اور آج؟ آج بھی کھیلا؟ یہ کھیلیں گی؟ کھیلیں گے۔ کھیلیں گی۔ نانی کے گھر نہیں جائیں گی؟ آپ جائیں گی؟ واہ بھائی ماشاءاللہ۔ نانی کے گھر کی یادیں بڑی یادگار ہوتی ہیں۔ جو اب بڑے ہو گئے ہیں، ہمارے لیے تو اب نانی کے گھر کی یادیں بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں۔ جو سب سے زیادہ میموریبل اگر میرے سے آپ پوچھیں کہ عید کے دن کیا تھے، تو وہ میری نانی کے گھر کے تھے۔ نانی کے گھر جا کے بہت مزہ آتا ہے نا، ماشاءاللہ۔ چلیں جی، نیکسٹ دکھائیں جملہ کیا ہے؟ نیکسٹ ہے، افضل دیکھ کر قرآن پاک ہے پڑھنا۔ کون بتائے گا بھائی؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں آپ بتائیں۔ آپ کا نام؟ عبید رضا۔ عبید رضا۔ عبید رضا بھائی بتائیں کیا اس کا جواب ہے؟ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا افضل ہے۔ آپ نے بھی تقریباً جواب درست دے دیا ہے، قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا افضل ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو ابھی عید کے دن چھٹیاں تو ہے نا اسکول کی، تو چھٹی میں مزہ نہیں آتا؟ آتا ہے۔ آتا ہے نا۔ تو پھر عید کے دن کیا کر رہے ہیں ابھی آپ کیا کریں گے آج یہاں سے جانے کے بعد؟ گھر جائیں گے۔ بس گھر جائیں گے، سو جائیں گے، یہ کھیلیں گے؟ کھیلیں گے۔ کھیلیں گے۔ چلیں ماشاءاللہ۔ بچوں کھیلنا ہے مگر نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اسپیشلی
عید کے دنوں میں تو خاص طور پر فرض نمازوں کی پابندی کرنی ہے. بہت سارے لوگ ادھر ادھر عید کے دن خوشیوں میں سیلیبریٹ کرنے میں نمازیں بھول جاتے ہیں. ہمیں اپنے مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ پاک کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے. اسپیشلی رمضان کے بعد جو ہمارے دن ہیں, جو عید کے 3 دن ہیں, اس میں تھوڑی روٹین بالکل چینج ہو جاتی ہے. رمضان میں ہماری روٹین ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اب جو دن آئے ہیں اس کو ہم نے اسپیشلی نمازوں میں, اللہ پاک کے ذکر میں گزارنا ہے, تاکہ اس کے بعد جو ہمارے دن شروع ہوں, جو اسکول لائف ہے, جو ہماری نارمل روٹین ہے, ورک لائف ہے, اس میں بھی ہماری نمازوں کی پابندی رہے. یہ 3 دن ہیں, جیسا ہم اس 3 دنوں کو گزاریں گے انشاءاللہ اس کے ایفیکٹ ہمیں آگے کے دنوں میں ملتے رہیں گے. نیکسٹ دکھائیں بھائی, نیکسٹ کیا ہے جملہ؟ چلیں جی, یہ ہے فیوریٹ ہے لوکی کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبزی. کون بتائے گا بھائی, کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. چلیں ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ فیضان. فیضان, ماشاءاللہ. کیا جواب ہے بھائی, بتائیں. سبزی کھانا سنت ہے. سبزی کھانا سنت ہے. نہیں تو جو جملہ تو دیکھیں پہلے بھائی, دکھائیں کیا ہے. فیوریٹ ہے لوکی کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبزی, یہ ہے. پڑھ کے سنا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. یہ ان سے پوچھیں, ان سے پوچھیں, آپ سنا دیں. لوکی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. کی فیوریٹ سبزی ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. فیضان بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ پڑھائی وڑھائی کر رہے ہیں, نہیں کر رہے؟ نہیں, ابھی اسکول نہیں جا رہے. کیا ایج ہے آپ کی؟ کتنے سال کے ہیں؟ 5 سال کے ہیں. ابھی اسکول نہیں گئے؟ اچھا. عیدی ویدی جمع ہوئی ہو گئی؟ نئے کپڑے بھی لے لیے؟ مٹھائی بھی کھا لی؟ نہیں, یہ چاکلیٹ کھائیں. چاکلیٹ زیادہ پسند ہے مٹھائی؟ نہیں, کچھ بھی نہیں بتانا. اچھا, تو عیدی کا کیا کریں گے یہ تو بتا دیں. کھلونے لیں گے. ارے واہ ماشاء اللہ. آپ کی عیدی کیسی گزر رہی ہے؟ اچھی. کیا کر رہی ہیں عید پہ آپ؟ نئے کپڑے. نئے کپڑے. تو عیدی جمع ہو گئی تو کیا کریں گی عیدی کا؟ کھلونے. سب نے کھلونے لینے, ٹھیک ہے. میں ایک ایسے بچے کو بھی جانتا ہوں جس کی جتنی بھی عیدی جمع ہوتی ہے وہ مدینے پاک جانے کے لیے جمع کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, یہ بھی ایک اچھا آپشن ہے کہ بندہ عیدی جمع ہو تو وہ تھوڑا بہت منی باکس میں ڈالتا رہے, تاکہ اس سے پھر مدینے جانے کے لیے راستہ بن جائے. مدینے پاک جانے کے لیے بھی پیسے چاہیے, ویسے تو اصل بلاوا چاہیے, مگر اگر جمع کریں گے عیدی تو اس سے مدینے جانے کا بھی راستہ کھل سکتا ہے. والد صاحب کی آپ ہیلپ کریں گے کہ بھائی جتنی بھی میری عیدی جمع ہوئی ہے وہ تھوڑے بہت جوڑ کے مجھے مدینے لے جائیں. اس سے والدین کو بھی یہ ہوگا کہ میرے بچے کو جانا ہے, میرے بچیوں کو جانا ہے مدینے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک اچھی کوشش ہو سکتی ہے کہ آپ پیسے جمع کریں مدینے جانے کے لیے. کھلونے تو بابا ویسے بھی لے آتے ہیں, اتنے سارے کھلونے ہوں گے, نہیں لاتے؟ چلیں, کیا مما لاتی ہیں؟ چلیں, مما بھی لاتی ہیں, کھلونے تو آ ہی جاتے ہیں نا. چلیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلیں. ابھی چلیں بھائی, نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے ہمارا, دکھائیں. عید اور حدیث, یہ ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے. اس میں ہم انشاءاللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیں گے. اور کس بچے سے سنیں گے؟ کون سنائے گا؟ کن کو حدیثیں یاد ہیں؟ آپ کو یاد ہیں؟ چلیں سنائیں بھائی, مائک دیں ان کو. لے لیں. آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ دعا فاطمہ. دعا فاطمہ, ماشاءاللہ. چلیں بھائی سنائیں. آپ کون سی حدیث سنائیں گے آپ؟ کام کی پابندی, کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اچھا, آپ نے کوئی بھی سنا دیں نا. آپ کو جیسے مثال کے طور پر آپ نے اسکول میں یہ تو حدیث پاک سنی ہوگی نا کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے. ہم سب جتنے بھی, میں نے بھی اسکول میں پڑھا ہے, میں نے بھی جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی اسکول میں وہ یہی والی تھی. کس کو پتہ ہے یہ والی حدیث, انما الاعمال بالنیات والی؟ اچھا, نیکسٹ ہم ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں کہ ویسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ پاک کی طرف سے ہے. جو انہوں نے بتایا
وہ بالکل تقریباً درست ہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کام میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ ہم کسی اور بچے سے سنتے ہیں، وہ کون سنائے گا؟ آپ سنائیں گی؟ ان کو مائک دیجیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذان و اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ واہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اذان و اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ ایک بہت اچھی حدیث بھی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک لرننگ بھی ہے کہ جب اذان ہو، اقامت ہو، اس کے بیچ کے درمیان جو 15 منٹ ہوتے ہیں، کہیں 10 منٹ ہوتے ہیں، تو اس میں آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان وقتوں میں دعا قبول فرماتا ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت دعا کی صورت میں ملی بھی ہے، اور اس کی قبولیتوں کی جگہیں، وقت بھی ہمیں پتہ ہیں۔ تو ایسے وقت میں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے کوئی بھی مسئلہ ہو، کیسے بھی ایشوز ہوں، آپ درود پاک پڑھیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور اللہ پاک سے دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آپ کے معاملات بھی آسان ہوں گے۔ اچھا بھائی، آپ نے ماشاءاللہ سنائی تو بالکل صحیح۔ آپ کا کیا نام ہے؟ زنیرہ محمد شریار۔ زرینہ بھائی، ماشاءاللہ۔ آپ کی عید کی تیاری کیسی چل رہی ہیں؟ اچھی۔ کیا عید کی تیاری وہ شاپنگ واپنگ کی تھی آپ نے؟ جی اور عیدی بھی جمع ہو گئی؟ جی۔ تو کیا کیا ہے عیدی کا؟ یا ابھی کیا کریں گی؟ کیا کچھ پلان ہے؟ عیدی جمع ہوئی ہے اس کا؟ نہیں، کچھ پلان نہیں ہے، پھر رکھ دیں گی بس سنبھال کے۔ واہ۔ اور آپ کو کیا زیادہ پسند ہے؟ مٹھائی پسند ہے، آئس کریم پسند ہے، بریانی پسند ہے؟ آئس کریم۔ آئس کریم؟ تو کس کو مٹھائی پسند ہے یہاں پہ؟ واہ بھائی، بہت سارے لوگ ہیں، ان کو مٹھائی پسند ہے، آئس کریم نہیں پسند آتا۔ آئس کریم والے کتنے لوگ ہیں؟ واہ، مطلب 50-50 لگ رہا ہے۔ اور بریانی؟ ہاں، کچھ بڑے ہیں ان کو بریانی پسند ہے، اور جب تھوڑے بڑے ہوں گے تو پھر بریانی اچھے لگنے لگتی ہے نا۔ چلیں اپنے ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جائیں گے۔ ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے دکھائیے۔ ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے آج کا درس۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ عز و جل ہمارے جو یہ اسلامی بھائی ہیں ان سے ہم کوئی درس سنیں گے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ صفی اللہ۔ رفیع اللہ بھائی۔ صفی اللہ۔ صفی اللہ بھائی، ماشاءاللہ۔ صفی اللہ بھائی آج کیا درس لے کر آئے ہیں؟ سنائیں ہمارے ناظرین کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج عید کا دوسرا دن ہے اور بھلائی کا دن ہے۔ آج کے اس مبارک دن میں ہمیں اپنے رشتہ داروں، گلی محلے کے غریبوں، یتیموں اور دوستوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ رشتہ دار اور وہ مسلمان بھائی جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، انہیں بھی نہیں بھولنا، ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے۔ ہم ان کے ساتھ کیسے بھلائی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ انہیں ایصال ثواب کر کے ہم ان کے ساتھ بھی بھلائی کر سکتے ہیں۔ ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، رمضان شریف میں نیکیاں کرتے رہے، اور آج اور اس عید کے موقع پر ہم جتنی نیکیاں کریں گے، ان سب کا ثواب ہم نے اپنے فوت ہونے والے رشتہ داروں کو تحفے میں بھیجنا ہے۔ ایسا کریں گے تو ہم ان کے ساتھ بھلائی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق عید کی خوشیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، ہمیں اپنے
ان مرحومین کو نہیں بھولنا چاہیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ یہ وہ دن ہیں جو خوشیوں کا دن ہے، ان کے ساتھ بھی ہمیں قبرستان جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ جو نیکیاں ہم کریں گے ان کے لیے جو ایصال ثواب کریں گے، ہمیں بھی اس کا انشاءاللہ عز و جل مرنے کے بعد فائدہ ہوگا۔ تو اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے، دکھائیں۔ چلیں جی، ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے بزر بجائیں جواب بتائیں۔ اس سیگمنٹ میں ہم انشاءاللہ دو بچیوں سے مختلف سوالات کریں گے۔ آپ نے جو بٹن دبانے ہیں اس میں ریڈ ہے اور گرین ہے۔ اگر صحیح جواب ہوگا تو آپ نے گرین دبانا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے یہ صحیح نہیں ہے تو آپ نے ریڈ دبانا ہے۔ ٹھیک ہے، کون آئے گا ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں؟ ٹھیک ہے، آپ بھی آ جائیں، آپ آ جائیں، اور آپ آ جائیں۔ اور کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ آ جائیں، آپ دو ادھر آ جائیں، اور آپ ایک ادھر آ جائیں، اور آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں۔ ماشاءاللہ، چلیں جی۔ ہم اس میں آپ کو چیک کر لیں بھائی، آپ کی وہ بزر بج رہے نہیں بج رہے؟ چلیں جی، آپ کا چیک کریں، بزر بج رہے نہیں بج رہے؟ چلیں جی، اب سوالات ہوں گے، سوچ سمجھ کے جوابات دینے ہیں، مگر اگر جنہوں نے پہلے بتا دیا وہ جیت جائیں گے، صحیح ہے، وہ آگے نکل جائیں گے، ان کے نمبر زیادہ ہو جائیں گے۔ چلیں جی، پہلا سوال ہے، عید کی نماز میں ٹوٹل 6 بار کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ کون بتائے گا؟ کسی کو بھی نہیں پتا؟ کوئی بجا ہی نہیں رہا ہے؟ صحیح بھی ہے غلط ہے کچھ بھی بتا دے بھائی، میں نے جو سوال کیا ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ اگر درست ہے تو آپ نے یہ دبانا ہے، اگر غلط ہے تو آپ نے یہ دبانا ہے۔ صحیح ہے، آپ نے کیا دبایا؟ دبا دیں جو بھی دبانا ہے۔ آپ کی نظر میں یہ غلط ہے، آپ نے گرین دبایا، آپ کی نظر میں یہ صحیح ہے۔ میرا جواب آپ کی نظر میں بھی صحیح ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ 7 بار ہمارے کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں نماز میں، عید کی نماز میں۔ چلیں جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نیکسٹ ہم سوال کرتے ہیں کہ بیت المقدس شام میں ہے، کون بتائے گا؟ یس، نو؟ آپ نے کیا آپ نے کہا صحیح، آپ نے کہا غلط۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں، آپ دونوں ایک ہی ٹیم میں ہیں، آپ دونوں ڈیسائیڈ کر لیں بھائی کیا ہے، صحیح ہے غلط ہے، مگر فوراً دبانا ہے، آپ نے یہ تھوڑی کرنا ہے۔ انہوں نے پہلے جواب دے دیا نا، انہوں نے پہلے بزر دبا دیا، آپ نے کہا غلط ہے، اور بالکل آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ بیت المقدس شام میں نہیں، فلسطین میں ہے۔ چلیں جی، نیکسٹ سوال کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جمعے مدینہ شریف میں ادا فرمائے۔ چلیں جی، آپ کا جواب بھی درست ہو گیا، آپ نے ویٹ تھوڑی کرنا ہے، وہ تو جواب دے رہی ہیں۔ آپ نے یس اور نو دونوں صورتوں میں کچھ بھی بجا دینا ہے نا، جو فرسٹ دبائے گا اس کا جواب درست ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، وضو میں چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ آپ نے غلط دبایا، نہیں تو صحیح ہے تو یہ والا دبایا، آپ نے صحیح دبایا، ٹھیک ہے، اور آپ نے غلط دبایا، مگر ویسے درست یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت نہیں، فرض ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ اسلام کے پہلے خلیفہ کی قبر مبارک ہے۔ چلیں جی، صحیح ہو گیا آپ کا جواب، آپ نے غلط دبایا اور آپ نے لیٹ بھی دبایا، جو پہلے دبائے گا اس کا جواب پوچھا جائے گا۔ ویسے آپ نے درست جواب دے دیا ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ کہیے، ماشاءاللہ ٹیم بہت اچھی جا رہی ہے۔ چلیں جی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے ہیں۔ چلیں جی، درست جواب ہے آپ کا، آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے، مگر پہلے بھی انہوں نے بجا دیا تھا۔ غزوہ بدر مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے ہوا تھا؟ نہیں، ہجرت کے بعد ہوا تھا غزوہ بدر۔ چلیں جی، 3 رکعت والی نماز میں ٹوٹل 7 سجدے کیے جاتے ہیں۔ یہ بہت آسان ہے، آپ نے کیا دبایا؟ نہیں، 7 سجدے نہیں، 6 سجدے کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں نا،
2 + 2 + 2 کتنے ہو گئے 6. ٹھیک ہے. اللہ پاک کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. چلیں جی انہوں نے صحیح جواب دے دیا ہے. حجر اسود کعبہ شریف کی عمارت میں لگا ہوا ہے. ماشاء اللہ. اب تو ان کا جواب ہو گیا. پہلے آپ لیٹ ہیں, آپ لوگ فاسٹ دبا دیں. دیکھیں اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے, ہم نے سیکھا ہے کہ آپ جو بھی جواب آ رہا ہے نا دبا دیں فوراً, کیونکہ وہ دبا دیں گے تو صحیح ہوا یا غلط ہوا دونوں صورتوں میں وہ تو انہوں نے تو دے دیا جواب. اور دیکھیں آپ لوگ بچے, آپ لوگ بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں, جو صحیح جواب دے رہے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا ہے, اس ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے. سپورٹ بھی کریں گے نا, آپ لوگ کی ٹیم کا حصہ ہے, یا آپ لوگ کی ٹیم میں ہیں یا آپ لوگ کی ٹیم میں ہیں, تو ایک وہ الگ الگ سے سیکشن بھی تو ہوئے ہیں. چلیں جی, 5 انگلیوں سے کھانا سنت ہے. آپ نے جواب غلط دیا ہے. 5 انگلیوں سے آپ نے کہا غلط ہے, بالکل آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. کھانا 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے. چلیں جی ان کا جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ. نماز جمعہ ہفتے میں 1 بار پڑھی جاتی ہے. چلیں جی پہلے کنہوں نے بجایا؟ رائٹ والا آپ نے بجایا ماشاءاللہ. چلیں جی, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا. چلیں جی کس نے پہلے بجایا؟ ڈائریکٹر صاحب بتائیں. رائٹ والوں نے پہلے بجایا ماشاءاللہ. بہترین بھائی بالکل چینج آ گیا ہے, واہ کم بیک ماشاءاللہ. مغرب اور ظہر کی کل 20 رکعتیں ہیں. چلیں جی صحیح جواب ہے آپ کا بھی, 19 رکعتیں ہیں. دیکھیں بھائی بہت اسپیڈ چینج ہو گئی ہے. عید کے دن عربی خطبہ عید کی نماز سے پہلے پڑھتے ہیں. آپ نے غلط دبایا جی, بالکل آپ کا جواب درست ہے. عید کے دن خطبہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں. فاتح خیبر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کیا صحیح بتایا ہے؟ نہیں, آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. فاتح خیبر کون ہے؟ کون بتائے گا؟ کون ہے بھائی آپ بتائیں. حضرت علی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فاتح خیبر ہیں. ٹھیک ہے بھائی, نیکسٹ سوال دیکھ لیں بھائی, اینڈنگ چل رہی ہے, کون آگے بڑھ رہا ہے دیکھتے ہیں. زمزم شریف بیٹھ کر پیتے ہیں. نہیں, کھڑے ہو کر. کس کا جواب درست ہوا؟ دونوں نے غلط دیے. چلیں جی, اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے ہیں. چلیں جی آپ کا جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ. نفل بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے. چلیں جی آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. نہیں, آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. آپ کا جواب بھی غلط ہو گیا ہے. نفل کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے. چلیں جی آخری سوال ہے, آخری ہے. جو جیتا پھر وہی آگے جائے گا ایسا لگتا ہے. ویسے تو آپ دونوں ہی آگے ہیں ماشاءاللہ, دونوں نے بہت اچھا کم بیک کیا. اسٹارٹ میں انہوں نے, پھر بیچ میں انہوں نے. چلیں جی آخری کر لیں. آپ کو کیا لگتا ہے کون آگے جائے گا, کون پہلے دے دے گا؟ تو آپ لوگ کی ٹیم اپنی نہیں تو آپ لوگ تو اس ٹیم کا حصہ ہیں, آپ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ ادھر سے ہیں, واہ یاد ہے آپ کو. چلیں جی آخری سوال ہے. الٹے ہاتھ سے کھانا شیطان کا طریقہ ہے. آپ پہلے انہوں نے جواب دے دیا ہے ماشاءاللہ, سبحان اللہ, بہترین ہو گیا. یہ تو بہت اچھا سیگمنٹ رہا. نہیں آپ لوگوں نے صحیح بولا ہے, صحیح بولا ہے. انہوں نے صحیح جواب دیا ہے ماشاءاللہ. چلیں جی آ جائیں اپنی جگہ پر. آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو, آپ لوگوں نے بہت اچھا سیگمنٹ کیا. اللہ پاک آپ لوگوں کو برکت نصیب فرمائیں, خوشیاں دے. کچھ ایک نعت کون سنائے گا ابھی ہمیں ایک؟ چلیں آپ سنا دیں. اچھا جی چلیں پلے کریں. چلیں آپ نعت سنا دیں. اس سے پہلے ایک شعر آپ سے بھی سن لیں. چلیں آپ سنائیں نعت. سنائیں. سوچتی ہوں میں وہ گھڑی, کیا جب گھڑی ہوگی, جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی, جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی.
رحمتوں کے دروازے سو کھلے ہیں اس کے لیے، رحمتوں کے دروازے، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی پڑھی ہوگی، سبحان اللہ، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی پڑھی ہوگی، سوچتی ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں جی ایک اور نعت ہم سن لیتے ہیں، آپ نعت سنائیں گے، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اذان الطاری۔ ماشاء اللہ۔ اذان بھائی آپ کی عید کی تیاریاں ہو گئی ہیں؟ عیدی جمع ہوئی ہے آپ کی؟ جی اور آپ اپنی عیدی کا کیا کریں گے؟ جمع کر رہا ہے ابھی۔ جمع کر رہے ہیں ابھی؟ چلیں ماشاء اللہ، نعت سنائیں۔ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، تو شمائے دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمائے دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ 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 بن کے جاؤں، اس شمائے دو جہاں کا، اس شمائے دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، اس شمائے دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، عالم کی آرزو کا افسانہ 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 بن کے جاؤں، اور اپنے حسرتوں کا، اور اپنی حسرتوں کا افسانہ بن کے جاؤں، اور اپنی حسرتوں کا افسانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمائے دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمائے دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے؟ ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے بھوجو تو جانے۔ یہ اس میں ہوگی آپ لوگوں سے پہیلیاں، ٹھیک ہے؟ کون پہیلیوں میں گھر پہ بھی کبھی پہیلیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ چلیں اب آپ لوگوں سے بھی یہاں پر بھی آج لائیو ایک پہیلی ہوگی، دیکھتے ہیں کون بتاتا ہے۔ چلیں مجھے پہلے آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا ہے، ان سے آپ سے۔ آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ مقدس۔ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ مشہور فرشتے کون ہیں؟ مشہور فرشتوں کے نام نہیں پتہ آپ کو؟ کس کو پتہ ہے مشہور فرشتوں کے نام؟ آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ کا نام کیا ہے؟ مناہل فاطمہ۔ آپ بتائیں مشہور فرشتوں کے نام؟ نہیں پتہ؟ آپ کو بھی نہیں پتہ؟ آپ کو نہیں پتہ؟ تو بھائی آپ نے ہاتھ تو کھڑا کیا تھا، کس کو پتہ ہے پھر؟ آپ کو پتہ ہے؟ چلیں آپ بتائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت
اسرائیل علیہ حضرت حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ارے واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جی اب آپ لوگوں سے پہلی میں پوچھوں گا، دیکھتے ہیں کون کیا کیسے جواب دیتا ہے۔ پہلی یہ ہے، اس کا جواب 1 ورڈ ہوگا نارملی، ٹھیک ہے، 1 ورڈ میں آپ نے جواب دینا ہے۔ پہلی یہ ہے، ہر سال آتا ہے خوشیاں لے کر، نئے کپڑے مٹھائیاں لے کر، اللہ نے مجھے خاص بنایا ہے، بچوں کو خوشی سے جھمایا۔ کس سے پوچھیں بھائی؟ آپ سے پوچھتے ہیں بھائی، آپ بتائیں بھائی کا جواب کیا ہے؟ نام بتائیں پہلے اپنا۔ صفوان رضا۔ صفوان رضا، کیا جواب ہے اس کا؟ عید۔ عید، واہ بھائی ماشاء اللہ، بالکل جواب درست دے دیا ہے آپ نے۔ لگ رہا ہے بھائی تھوڑی سی مشکل پہلی ہے، مجھے پوچھنی پڑیں گی۔ چلیں سیکنڈ پہلی ہے، ایک استاد کہلائے آپ نہ بولے سبق پڑھائے۔ پہلی ہو گئی تھی نا، اور کس کو پتہ ہے؟ دوبارہ، ایک استاد کہلائے آپ نہ بولے سبق پڑھائے۔ کسی کو بھی نہیں آتی صرف ان کے علاوہ؟ اور کوئی بھی نہیں ہے؟ پھر ہم ان کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ کو آتی ہے؟ چلیں بھائی کیا ہے؟ ایک استاد کہلائے آپ نہ بولے سبق پڑھائے۔ ٹیچر کلوز ہے بٹ صحیح نہیں ہے۔ آپ نہ بولے سبق پڑھائے کیا ہے بھائی؟ چلے آپ بتا دیں۔ کتاب۔ کتاب، بھائی جواب درست ہے۔ آپ نہ بولے سبق پڑھائے کیسے ہوتا ہے؟ ٹیچر تو بول کے پڑھاتے ہیں کہ نہیں؟ ٹیچر تو بولتے بھی ہیں، کبھی کبھار آپ کو ہوم ورک بھی دیتے ہیں۔ کتاب تو کچھ بھی نہیں بولتی، آپ بس کتاب پڑھتے ہیں اور سبق سیکھتے رہتے ہیں، علم دین حاصل کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ چلیں جی نیکسٹ پہلی ہے، سورج کے جانے پر 3، سورج کے آنے پر 2، صدیوں سے ہوتا آیا ہے اور قیامت تک یہ ہو۔ چلیں بھائی 2 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک، اور کون ہے؟ تو آپ کو نہیں پتا، کوئی گیس کر لے نا۔ صدیوں سے ہوتا آیا ہے اور قیامت تک ہوگا، کیا چیز ہوگی جو سورج کے جانے پر 3 ہیں، سورج کے آنے پر 2 ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ چیلنج ہے؟ شیطان۔ نہیں، شیطان تو نہیں ہے۔ اور کون ہے؟ اچھا آپ کو پتہ ہے؟ جی نام بتائیں۔ محمد عبداللہ۔ محمد عبداللہ، جی۔ کیا جواب ہے اس کا؟ نماز۔ بالکل، مگر تھوڑا سا صحیح کریں اس کو۔ کیا ہے؟ سورج کے جانے پر 3، سورج کے آنے پر 2، صدیوں سے ہوتا آیا ہے اور قیامت تک یہ ہو۔ نماز پڑھنا۔ چلیں جی آپ کا جواب تقریباً درست ہے۔ اس کا 1 ورڈ آنسر ہے نا کہ اس کا جواب ہے 5 نمازیں۔ بھائی نماز آپ نے صحیح جواب دیا، بٹ اس کا جواب ہے 5 نمازیں، کیونکہ 5 نمازیں نا، اپنے نمبرز بھی تو بتانے تھے۔ میں نے پوچھا بھی تھا کہ سورج کے جانے پر 3، سورج کے آنے پر 2، سورج کے جانے پر 3، سورج کے آنے پر 2، ایسے ہے۔ چلیں نیکسٹ پہلی ہم پوچھیں گے، بنے ہیں ایسے 2 گھر۔ دیکھیں توجہ سے سنیں گے نا تو آ جائے گا جواب، پہلی میں ہی جواب ہوتا ہے نا۔ بنے ہیں ایسے 2 گھر، دیکھ سکے نہ جن کو جا کر، ایک میں جانے کی تمنا ہے، دوسرے سے خود کو بچانا ہے۔ یہ تو مجھے لگ رہا ہے تھوڑی سی آسان ہو گئی ہے۔ اچھا چلیں جی آپ کو پتہ ہے؟ چلیں آپ بتائیں۔ جنت دوزخ۔ کیا؟ جنت دوزخ۔ جنت اور دوزخ، بالکل۔ ایک میں جانے کی تمنا ہے اور ایک سے بچنے کی دعا کرنی ہے، خود کو بچانا ہے۔ دنیا میں ہے ایک خزانہ، اس کا مالک بڑا سیانہ، اس کو ہاتھوں ہاتھ لٹائے پر دولت بڑھتی ہی جائے۔ کون جواب دے گا؟ آپ بتائیں بھائی۔ شیطان۔ نہیں، پر دولت بڑھتی ہی جائے، کیا چیز بڑھتی ہے؟ کون سی چیز بانٹنے سے بڑھتی ہے؟ چلے ایک ہنٹ دے دیتا ہوں میں، آپ بتائیں۔ چلیں۔ پیسہ۔ نہیں، پیسے بھی بانٹنے سے بڑھتے ہیں ویسے۔ چلے جی آپ بتائیں۔ علم۔ علم، واہ بھائی، جتنا بانٹتے ہیں علم اتنا بڑھتا ہے، اور جتنا علم دین حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل اتنا زیادہ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ عید کا دن ہے، خوشیوں میں گزارنا ہے، عید کو سیلیبریٹ کرنا ہے، سونا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
نانی کے گھر چلے جانا ہے، دادی کے گھر چلے جانا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی ناظرین مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ روزانہ اب عید کے تینوں دن، آج کا دن بھی ہے اور کل کا دن بھی ہے، روزانہ مختلف پروگرامز آ رہے ہیں۔ آپ نے ہمارے مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے، ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو بھی فالو کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ کو اسکرین پہ انشاءاللہ ہمارے پیجز کے لنکس اور یہ سب نظر آ جائیں گے۔ ہمارے پیجز کو فالو کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو روزانہ نیکی کی دعوت سیکھنے کو ملے گی۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں عید کی خوشیاں، حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔